بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ابھی بات کرنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کی ابھی فی الحال پسماندہ حالت ہے اس کے بارے میں کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ پیچھے ہو گئے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے اندر نا حسرتیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو حسرتیں ہوتی ہیں کہ وہ روزمرہ کی زندگی میں سوچتا کیسے ہے، ورکنگ کیسے کرتا ہے، تو اس کے اندر جو صفات ہیں وہ کس طرح کی ہیں، تو ان کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی بندہ کامیاب ہونے والا ہے یا ناکام ہونے والا ہے۔ تو ابھی لندن میں جب دیکھتا تھا، ہیکنی جاتا تھا تو وہاں پہ جیوز کو دیکھتا تھا تو ویری امپریسو لگتے تھے۔ ابھی ریسنٹلی جب میں یو ایس اے سے ہو کے آیا ہوں بروکلین کے ایریا میں اور ان کو دیکھا ہے تو یہودیوں کے اندر میں نے بہت زیادہ اتفاق دیکھا ہے کہ یہودی دوسرے یہودی کو نہ جاب نہیں کرنے دیتا۔ ایک تو یہ ان میں بڑی اچھی بات ہے، اور دوسری یہ بات ہے ان کے اندر کہ وہ وقت نہیں ضائع کرتے۔ جب بھی ان کو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو وہ جو تورا بک ہے ان کی وہ پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ وہ اپنا بالکل بھی وقت ضائع نہیں کرتے، مطلب آبادی کے اوپر انہوں نے بڑا فوکس کیا ہوا ہے کہ بچے جتنے ہوں کام میں، اور دوسرا جو ہے وہ اپنی بک کو انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہوا ہے۔ مطلب جیسے ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، تو مطلب دنیا کی ایک واحد کتاب ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں بغیر سمجھے۔ مطلب آپ نے کبھی کوئی ایسی بک دیکھی ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہوں اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو؟ تو صرف واحد قرآن پاک ہے، اس کو ہم نے اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے جو کہ اللہ پاک کے حکم کی سخت نافرمانی ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ اس کو میں نے اس لیے نازل کیا ہے کہ اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ تو قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے ہمیں، اور اس میں ساری دنیا میں جو کامیابی ہے وہ لکھ دی گئی ہے۔ دوسرا، وہ اپنے پاس اسمارٹ فون نہیں رکھتے۔ کسی بھی میں نے کافی یہودی دیکھے ہیں، سب کے پاس نا پرانے نوکیا والے وہ بٹن والے فون ہوتے تھے تو وہ یوز کرتے ہیں، اور بالکل بھی نہ مطلب گیم میں کھیلنے کے اوپر یا یہ پب جی وغیرہ کے اوپر جو ہم نے اپنے بچوں کو لگایا ہوا وہ بالکل نہیں لگاتے۔ ان کو میتھمیٹکس کراتے ہیں، ان سے جو ہے وہ تورا پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے ویک میں ایک دن رکھا ہوتا ہے جس میں وہ سب مل کے بیٹھتے ہیں، اور وہ کام کوئی بھی نہیں کرتے، صرف آپس میں مل کے بیٹھ کے تو اپنی آئندہ آنے والے ویک کے بارے میں یا آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں لائے عمل طے کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جی بڑی بڑی چینز ہیں جو ان کی ہیں، سارے کا سارا بینکنگ سسٹم ان کے انڈر ہے، سارے کا سارا جو ہے وہ نیوز چینلز ان کے انڈر ہیں۔ تو ابھی وہ جتنا بھی وہ دنیا کا ایک قانون ہے کہ آپ بچوں کے اوپر یا عورتوں کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ کیسے غزہ کے اوپر اور ویسٹ بینک کے اوپر بچوں کے اوپر بچوں کو مار رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، تو کوئی بندہ کچھ بول نہیں رہا۔ تو نہ بولنے کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی فرم کا کسی کمپنی کا اونر ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی۔ ابھی امریکہ کا سارا فائنینشیل سسٹم، یو کے کا یہ جو نیٹو بنایا ہوا ہے، اس کا سارا جو سسٹم ہے فائنینس کا خاص طور پہ، اور پھر میڈیا کا، وہ سارا جو ہے وہ اسی بیس کے اوپر چل رہا ہے کہ جی ان کے کنٹرول میں ہے ساری چیزیں، وہ مالک ہیں اس چیز کے۔ اور اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں ایک تو قرآن پاک کو پکڑنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کو سمجھنا ہے اپنے حساب سے۔ اگر قرآن پاک کو 100 دفعہ پڑھیں گے تو 100 دفعہ آپ کو نئی طرح کی سمجھ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے اور راستے کھولتا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کرنا ہے کہ یہ جو بزنسز ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہم ایوالو ہو سکیں۔ ایلون مسک کے پاس پیسہ تھا، اس نے ٹویٹر بائی کر لیا۔ مارک زکربرگ کے پاس پیسہ تھا، اس نے واٹس ایپ بائی کر لیا، انسٹاگرام، مطلب وہ اس کے پاس اب اتنی مالیت کی چیزیں ہیں کہ وہ نئی چیزیں بھی جنریٹ کر سکتا ہے۔ وہ جتنے بھی اسمارٹ لوگ ہیں دنیا میں ان کو اپنے پاس جاب رکھ کے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو ایک تو ان کے اندر اتفاق ہے، پنجابیوں کی ٹانگ کھینچتا ہے، وہ یہودی کی ٹانگ نہیں کھینچتا، اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ ہمیں یہ لے کے آنا ہے، قرآن پاک کو بڑا ضروری ہے، اس کو سمجھنا، اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھنا، اور دوسرا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں جن چیزوں کے اوپر عمل کر کے اب بزنسز جو ہیں وہ آپ کو جس بھی طرح کا بزنس پسند ہے وہ لے لیں۔ میں ای کامرس کا بزنس کرتا ہوں، تو ای کامرس میں بتاتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ پاکستان کا بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر بندہ بزنس کرے
تب بھی یہ انڈسٹری نہیں آکوپائی ہو سکتی. اس میں اتنا زیادہ اسکوپ ہے. تو آپ کسی بھی طرح سے جو بھی چیز آپ کو ایزی لگتی ہے, جس میں آپ کو مزہ آتا ہے, اب وہ کریں اور فارغ وقت نہ رکھیں. فارغ وقت جو ہے وہ مطلب ہمیں اتنا پیچھے لے جاتا ہے, جیسے لوگ ہمیں دھمکیاں لگانے لگ جاتے ہیں, ہماری وقت نہیں رہتی, ہماری عزت نہیں رہتی. تو وقت کو یوٹیلائز کرنا اور احسن طریقے سے یوٹیلائز کرنا یہ ہمارا کام ہے. تو ہم کوشش کریں کہ اپنے کچن کے مسائل سے نکلیں بزنسز میں آ کے. اور آج کل جو ہے وہ مطلب ای کامرس بہت زیادہ اسپیڈی ورکنگ ہو رہی ہے, اور ہم کوشش کر کے اپنے کوئی پلیٹ فارمز لے کے آئیں. امیزون ہے, ای بے ہے, شاپیفائی ہے, تو یہ بھی تو انسان ہے نا, انسانوں نے ہی جنریٹ کیے ہوئے ہیں نا, تو ہمارے جیسے ہی انسان ہیں. تو وہ ہارڈ ورک ایلن مسک کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو فیکٹری میں سوتا ہے اور 4 سے 5 گھنٹے سوتا ہے. تو مطلب یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے اندر حسرتیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا. تھینک یو ویری مچ.